بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا محور لاہور بنا ہوا ہے، اور خاص کر زمان پارک کے ارد گرد دکھائی ایسے دیتا ہے کہ جیسے تمام مسائل کا حل جو ہے یا تمام مسائل جو ہیں وہ شروع وہاں سے ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو نگراں حکومت ہے پنجاب کی، اس نے دفعہ 144 جو ہے اس کا نفاذ کر دیا۔ آج پی ٹی آئی نے ریلی نکالنی تھی، اور یہ ریلی کا معاملہ ہم نے دیکھا تھا 8 تاریخ کو بھی ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد امیجیٹلی نگراں حکومت نے اس کو لفٹ کر دیا، دفعہ 144 کو آج پھر اس کو نافذ کر دیا، تاہم انہوں نے ریلی اب کل تک لے گئے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر اب مریم صاحبہ کی جو ٹویٹ آئی ہے کہ اگر آپ ڈر کے اندر بند ہو جائیں گے اس طرح کے قوانین کی وجہ سے، یا یہ دفعہ 144 جو نافذ کیا گیا ہے، تو پھر لیڈر، اور آپ چونکہ لیڈر نہیں ہیں، نواز شریف صاحب لیڈر تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ کیمپین چلائی تھی ججز بحالی کے حوالے سے۔ گوجرانوالہ پہنچے تو ججز جو ہے وہ بحال ہو گئے، لہٰذا آپ لیڈر نہیں ہیں بلکہ گیدڑ ہیں۔ اس قسم کی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ای سی پی اور لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ بھی اپروچ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور جو دنیا میں جو چینجز ہو رہی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، ان کو قریب لایا ہے، تو ہمارے ریجن کے اندر بھی، ہمارے یعنی مڈل ایسٹ کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنے ہی سیاسی مقاصد کے لیے اقتدار کی جنگ میں اتنے زیادہ مدہوش ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں کہ ملک کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، خاص کر جو معیشت کا مسئلہ ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے، فزیکل سیکیورٹی کو بھی کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی، اور یا پھر جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ عوام جو ہے اس کو پھر ڈنگ ٹپاؤ کام سے ہم چلائیں، ان کو ایکچول ایشوز کی طرف نہ آنے دیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم خان صاحب۔ بہت شکریہ جن صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ جس قسم کا رویہ نگراں حکومت پنجاب کی جو ہے وہ دفعہ 144 پہلے انہوں نے لگایا، پھر اس کو جب کورٹ میں گئے وہ تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پھر لفٹ کر دیا گیا، حالانکہ 7 دن کے لیے لگایا گیا تھا، پھر اب دوبارہ جو ہے اس کو نافذ رات کو 12 بجے کر دیا گیا، حالانکہ ان کا روٹ ہی ڈیفرنٹ تھا، پی ایس ایل والا روٹ تھا ہی نہیں جہاں پہ پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں وہ والا۔ بہرحال اینی ہاؤ، جو صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈو یو تھنک کہ جس قسم کی اپروچ نگراں حکومت کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کرنے کے لیے، یہ جائز اور ایک درست عمل ہے؟ دیکھیں وحید، بنیادی طور پہ تو یہ جو عبوری حکومت کا جو وٹ ایور ایکشنز دے آر ٹیکنگ، یہ زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے، زیادہ امپارٹنٹ ملکی ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر جو تناؤ ہے اور یہ جو ملک کے اندر افراتفری ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنی بھی عزت نفس کھو چکے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کردار کی پستی کا عالم ہے ایبسولوٹلی، تو یہ ہے ماحول جس کے اندر اس طرح کے نارمل سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے کردار کی کمزوری ہے بحیثیت قوم مختلف اداروں کے اندر، اور اس میں پھر سیلف ریسپیکٹ ختم ہوئی، اور پھر جھوٹ اور فریب کے کلچر کو فروغ ملا، تو اس سے ماحول میں تلخی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ادارے توقیر اپنی ضائع کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، سوسائٹی زوال پذیر ہو جاتی ہے، معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے، اور ملکی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس کی ہم اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ جی دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم تو ہم نے یہ معاشی بدحالی کی طرف آہستہ آہستہ چلتے گئے ہیں، اس میں تو ساری قوم اپنی حکومتوں کا کردار اور لیڈرشپ کا ہے، لیکن آج کا یہ جو ماحول میں نے آپ کے بتایا ہے کہ ہم اپنی وہ قدریں کھو بیٹھے ہیں، ہم وہاں کردار کی کمزوری ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، نہیں لیکن اس جن کلچر کو صاحب، جی پروموٹ جن صاحب کرنے میں دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں
کچھ چیزیں ہمیں ڈیفائن کرنی چاہیے. اب یہ کردار جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں ایک طرف, دوسری طرف مریم صاحبہ ہیں. اس وقت جو بنیادی طور پہ مولا جٹ اور نوری نت کے جو اسٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ہو کے ورکرز میں آ جاتا ہے یہ ساری جو جوش و جذبہ ہے یا جس قسم کا رویہ بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں نگران جو ہیں وہ کس قسم کا ایک رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک ہے, یو مسٹ مینٹین دا لا اینڈ آرڈر, بٹ دس از ناٹ یور پریویو کہ آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کسی طریقے سے آپ اس طرح زبردستی دونس پولیس کا استعمال لاٹھی چارج کر کے, دوسری طرف بھی ڈنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں ورکرز. تو یہ تو ان کا کام نہیں ہے نا, یہ تو سیاسی جماعتیں آپس میں نون لیگ پی ٹی آئی تو ہم اب کر سکتی ہے. دیکھیں آرڈینریلی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آئین آپ کو اسمبلی کی اجازت دیتا ہے, موومنٹ کی اجازت دیتا ہے, سپیچ کی اجازت دیتا ہے, اور یہ باتیں تو ٹھیک ہیں. لیکن آپ نے کہا نا کہ ماحول کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے, اس میں وہ کلچر ہے جو عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف نے پیدا کیا ملک کے اندر. اور ابھی یہ حالات نارمل حالات نہیں ہیں. دیکھیں ہم بھی سیاست میں بھی, میں پچھلے 10-15 سال سے ابھی ہوں اور ڈیل بھی کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی رہے. مطلب ہے ہمارا الیک سلیک رہتی ہے, ہم بیٹھتے ہیں, وی ایگری ٹو ڈس ایگری. ہمارے بھائی ہیں سارے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب ایک مشن کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں, ہم ملک کی پراسپیرٹی چاہتے ہیں. ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے. لیکن جب آپ تلخی کا ماحول اتنا بنائیں گے کہ بندہ باہر نکلیں گے تو آپ چاہتے ہیں لاشیں گریں, اور لاشیں گرتی ہیں تو آپ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے قتل کیا, وہ کہتے ہیں ان کا قتل کیا. اس ماحول کے اندر عبوری حکومت کے کندھوں کے اوپر بھی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح جو کہہ رہے ہیں شاید یہ ایسے نہ کریں. چلیں اب مجھے یہ جن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ نے, مطلب پریزیڈنٹ نے اور ای سی پی نے 30 اپریل کا ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے, اور اس کو اب تقریباً 45 دن رہ گئے ہیں. اگر آپ ریلیوں کو, اگر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اس طرح روکیں گے, ظاہر مریم صاحبہ بھی جا کے مختلف جگہوں کے اوپر کر رہی ہیں نا اپنی کارنر میٹنگز وغیرہ, تو پھر الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا پھر؟ نہیں دیکھیں الیکشن کے پروسیس کو تو بڑھنا چاہیے. کارنر میٹنگز اگر مریم کر رہی ہیں تو ملک کے مختلف حصوں میں کر رہی ہیں, یہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. رائٹ ان دی سٹی آف لاہور, جہاں زمان پارک آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ ساری چیز کا مرکز بنا ہوا ہے, پولیس کی کوئی بات نہیں سن رہا, عدالتوں کی کوئی بات نہیں سن رہا, پیشگی کوئی نہیں ہو رہی. ورنہ آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل کبھی اس طرح کا ہنگامہ نہیں. میں کئی دفعہ ان کے ساتھ کے نیب کی کورٹس میں بھی جا کے دیکھا. لیکن جن صاحب ایک دیکھیں, جب ان کے خلاف ان کو وہ جو فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا, آج وہ ججز بھی کہتے ہیں جی کہ وہ درست نہیں تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ اسلام آباد سے لاہور تک وہ جی ٹی روڈ سے گئے تھے. ظاہر ہے کہ جی ٹی روڈ کو بھی تو بند کیا گیا نا, جہاں جہاں سے ان کی ریلیاں جاتی رہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے, ہر تحصیل میں ہیڈ کوارٹر میں جا کے وہ سپیچز کرتے رہے. وہ تو یہ پروسیس تو پھر مطلب ان کو کسی نے روکا تھا؟ نہیں روکا تھا. ظاہر ہے ان کی اپنی حکومت بھی تھی, بٹ ہی وینٹ تھرو اے پروسیس جب ججز کی بحالی تھی تو انہوں نے پورے لاہور کو بند کر کے, جی ٹی روڈ گجرانوالہ تک بند تھا, پھر فون کال گئی, اس کے بعد ججز جو ہے وہ بحال. تو پولیٹیکل پارٹیز نے اور کیا کرنا ہوتا ہے پھر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, مطلب ہے انہوں نے اپنے وہ پروسیشن نکالے, لیکن اگر ان کو روکا جاتا اور کہا جاتا کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے تو وہ اوبے کرتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کو اس سے علاوہ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے پورے ملک میں کتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, کتنی ریلیاں, ان کا بھی مارچ ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے. یہ چیزیں ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی, لیکن اس کے لیے ایک ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر ماحول یہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کے جان کے اور خون کے پیاسے ہو جائیں اور جھوٹے الزامات لگائیں تو پھر یہ اب نارمل کنڈیشنز ہیں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بالکل آپ جن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پولیس کے ڈر سے تحریکیں کینسل کرنے والے خوف سے گھر میں دبک جانے والوں کو گیدڑ کہتے ہیں, اور جو عامر مشرف کی یعنی سخت قسم کی رکاوٹوں کے باوجود انہیں توڑ کر سامنے لیڈ کرنا ہے, اور اللہ کے کرم سے گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے ہی عدلیہ بحال کروا دینا, اس شیر دل لیڈر کو نواز شریف کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پرووکیٹو سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک گورنمنٹ نے
دفعہ 144 لگا دیا ہے کہ آپ نے اسمبل نہیں ہونا 4 بندوں سے زیادہ. دوسری طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس صورتحال میں پولیس سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئیں. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں نا, دونوں طرف سے ہر طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی ہیں, لیکن بات کرنے کی جنرل ماحول کی بات ہے, اور جنرل ماحول میں تلخی پیدا کرنے کی ساری تو ذمہ سر داری اس قسم کے بیانات چاہے عمران خان دے یا مریم دے تو تلخی تو پھر پیدا ہوگی نا, پھر کیا ہوگا؟ آپ مطلب آپ خود بتا دیں نہیں, مجھے. دیکھیں یہ آپ جو کچھ ابھی مسلم لیگ کے لیڈرز کی طرف سے بیانات دیکھتے ہیں نا, یہ ریئیکشن ہے, یہ ریئیکشن ہے اس ساری کمپین کا جس میں ان کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور پرسنل اٹیکس وغیرہ بھی ہوئے. تو ابھی نہیں تو جن صاحب ان آپ کا ایک دوسرے پہ ساتھ نہیں رہا. آپ اسپیسیفکلی اس تناظر میں بتائیں نا کہ ایک انہوں نے اپنی ریلی کینسل کر دی ہے, تو مریم اس کے اوپر اس قسم کی ٹویٹ اگر دیں گی تو پھر یہ وہی 8 مارچ والا معاملہ نہیں ہوگا جس میں پہلے بھی ایک بندہ جو ہے وہ جان سے چلا گیا, اس کو نہ عمران خان صاحب نے جا کے اس کا کیئر کرنا ہے, نہ کسی اور نے جا کے کرنا ہے. جس فیملی کا بندہ مر گیا ہے اس کو آپ اربوں روپے دے دیں, وہ بندہ تو واپس نہیں آ سکتا. دیکھیں کسی ایک ٹویٹ پہ یا ایک بیان کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا نا. میں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, مطلب ہے اگر الیکشن کمپین ہونی ہے تو لوگوں کو فریڈم ہونی چاہیے, لیکن اس فریڈم میں مکاری اور دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک. اور اس کے اندر آپ اپنے طور کے اوپر ایک دوسرے پہ, اور آپ کا تو زیادہ تر ڈیبیٹ آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے ایک بہت زبردست کیریئر فوج کے اندر گزارا, پھر آپ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو مسلمان دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی, ان کے آپ ملٹری سیکٹری رہے. یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس ورکنگ ود وہ جو ڈیسیژن میکنگ میں بڑے کلوز. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت سے نکل جاتا ہے پھر وہ فوج کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ سب, نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا, مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹس, اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب جو ہیں جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ خود ملٹری میں رہے ہیں, از اٹ پاسبل؟ دیکھیں پاسبل مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورٹ مارشل کے ڈیسیژنز ہیں یہ تو ادارہ اپنے طور پہ کرتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے کیا کیا. بہرحال ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں یہ ٹھیک بات ہے کہ افواج پاکستان کے کچھ لوگ اگر ملوث ہوئے ہیں تو ان کو کس نے ملوث کیا ہے؟ اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے فوائد کے لیے استعمال کیا ہے, اور وہ لوگ جو بعد میں پرائم منسٹر بنے. تو اس لیے میرے خیال ہے بگر رسپانسبلٹی جو بڑا کورٹ مارشل ہے وہ تو اس لیڈر کو ہونا چاہیے جو ان کے کندھوں پہ چڑھ کے ان کو بھی مس ویسے یوز اگر کر کے. جی جل صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں, پھر تو یہ جتنے بھی موجودہ ماضی شازی کے ہیں یہ سارے فارغ ہو جائیں گے, تو پرماننٹلی فارغ ہو جائیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں کورٹ مارشل اگر ان کا. میں یہ جی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ان کو مس یوز کر کے, آپ نے دیکھے میں اگر آرم فورسز کا ایک آفیسر ہوں تو مجھے آپ ویسے سر کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے مس یوز کبھی کیا؟ آپ نہیں ہوئے نا, آپ نے اسٹیل مل کو چھوڑ دیا تھا, حالانکہ آپ ریٹائرڈ جنرل تھے. آپ نے یو ڈس ایگری ود دا گورنمنٹ, آپ نے کہا یہ ملک کے مفاد میں نہیں, آپ چھوڑ کے آ گئے تھے. میری بات سنیں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا, آپ نے آدھی بات میری سنیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل کہ وہ لوگ جو پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہوں یا بنتے ہوں, وہ اگر اداروں کو یا عدلیہ کو استعمال کریں گے تو وہ بڑے مجرم ہیں. However, ہم جیسے لوگ جو سپاہی ہیں ان کے لیے بھی حدود و قیود ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی رانگ آرڈر دیتا ہے تو you can disobey that and you can say کہ I'm sorry. unlawful آرڈرز کو اوبے کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ دونوں طرف خرابی ہے, لیکن بڑی خرابی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر ہے, جو توقع کیا قائد اعظم محمد علی جناح کسی فوجی جنرل یا فیلڈ مارشل کو کہتے کہ تم آؤ مجھے سہارا دو تاکہ میں اوپر آ جاؤں, وہ کہتے میں 10 سال نہیں 100 سال ایفرٹ کرتا رہوں گا, میں آپ کے اس پہ نہیں جاؤں گا. لیکن جب آرم فورسز کے لوگوں کو آپ نے یوز کیا, جو غلط ہوا ان کو بھی ان لافل بات تو کسی کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر عدلیہ کا جو اس کے اندر انوالومنٹ ہے, تو بات یہ ایک ادارے کی نہیں ہے یا چند افراد کی نہیں ہے, بات یہ بحثیت قوم ہمارے کردار کے پستی کی ہے کہ ہم اللہ کے وہ جو احکامات ہیں اس پہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم اگر اوتھ لیں
تو ہماری رسپانسبلٹی کہاں تک ہے. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں اسٹیل مل میں تھا تو جب میں نے یہ دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات اللہ انہیں بخشے, اور انہوں نے بڑا مجھے پروٹیکٹ بھی کیا جب میں اسٹیل مل کو چلا رہا تھا, چونکہ میں نے کہا تھا پولیٹیسائز ہوتے ہیں اور میں یہ الاؤ نہیں کروں گا تو آپ کو گلہ آئے گا. تو انہوں نے کہا تھا میں آئی ایم آن بورڈ. تو لیکن جب یہ موقع آیا تو میں نے کہا سر آپ سب سے پہلے مجھے آئی ووڈ لائک ٹو لیو, اور اس کے بعد آپ یہ چیک کرا لیں اپنے آئی بی سے اور اپنے جن جو صاحب ڈی بی آئی سائز سے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ایوری بڈی ریسپیکٹس یو اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ٹمپریچر ہے, انوائرمنٹ ہے ملک کے اندر, کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ فوج نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ بھئی سیاسی معاملات کے اندر جنرل باجوہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے سپیچ میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم آؤٹ ہیں, آپ اپنے معاملات خود دیکھیں. لیکن عمران خان صاحب ابھی تک جو ہیں وہ گائے بگائے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کوئی اس قسم کا یعنی ایک وہ کرے, فیسیلیٹیشن کرے یا جو بھی وٹ ایور یو کال اٹ, تاکہ یہ کیونکہ وہ ان سے وہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے انفارچونیٹلی یہ اتحادی اس پہ یقین نہیں کرتے, دے ڈونٹ ٹرسٹ دیم. اور پھر ان کا اپنا ایک وہ ہے کہ اپنے ورکرز کو وہ کرنے کے لیے کہ یہ چور ڈاکو فلانا یہ ساری چیزیں. تو کیا اس ماحول کے اندر فوج جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, یا جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اسی طرح اپنے معاملات کو لے کے چلے؟ دیکھیں آرڈینریلی ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے, اتنی وزڈم ہونی چاہیے کہ آپ آگے آ کے بیٹھ کے خود فیصلے کریں. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں دشمن کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو پھر بھی سفید جھنڈا لے کے آگے جاتے ہیں, بیٹھ کے میٹنگز ہوتی ہیں, ملاقات ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو آپ اگر اتنے نائل ہیں کہ آپ اپنے مسائل پولیٹیکل مسائل حل کرنے کے لیے ایک عسکری ادارے کو جو کہ آپ کا سب سروینٹ ادارہ ہے جس کی اور رسپانسبلٹی ہیں اس کو انوالو کریں گے تو یہ آپ کا فیلئر ہے. دس مینس کہ آپ کا سسٹم ہی نہیں چل رہا. تو سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو افواج پاکستان پہ آپ ڈیپینڈ کریں گے نا, ان کو اندر لے کے آئیں گے تو آپ ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, بیکاز وہ دے ول ٹیل یو کہ آپ یہ کریں وہ کریں. یس پس چلمن پرائم منسٹر کے پاس ہر طرح کی انٹیلیجنس کی انفارمیشن تو آتی رہتی ہے, اور پرائم منسٹر جو سٹنگ ہوتا ہے اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہو تو پولیٹیکل پہ رہی ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے, لیکن قومی سلامتی کے لیے یہ خطرات ہیں. تو وہ تو پرائم منسٹر کو آ کے بتاتے ہیں لیکن وہ اوورٹلی نہیں یہ بات کہتے. فائنل سوال یہ جو ایران سعودی ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنیز نے جو رول ادا کیا ہے, اچھی بات ہے کہ ہمارے اس نیبر اور اس گلف کے اندر جو ہے ڈسٹنٹ نیبر کے اوپر یہ بہت بڑا ایک کانفلکٹ تھا اور اس کی جو معاملات ہیں وہ پھر آگے مڈل ایسٹ کی طرف فلسطین ادھر ادھر جو ہے وہ جاتی تھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ دو مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے. میرے تو خیال تھا سب سے پہلے ہمارے جیسے ملک پاکستان ہے, ایجپٹ ہے, ملیشیا, انڈونیشیا, اسٹرانگ کنٹریز ہیں, ٹرکی ہے, ہمیں آپس میں بیٹھ کے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلم ممالک کے اندر اس طرح کی ٹینشن نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی ٹینشن سے ہم متاثر بھی ہوئے, اس سے فرقہ واریت کو بھی بہت ہوا ملی, لیکن ابھی بھی دیر آیا درست آیا. چین ایک امرجنگ پار ہے اور ان کا جو مشن اور کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس ورلڈ کے اندر, اور وہ اگر ان کے اوپر اعتبار کرتی ہیں یہ ملک تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور یہ ایک سٹیبلائزنگ سٹیپ ہے جس کی وجہ سے میرے خیال کے اندر نہ صرف یہ کہ پرشین گلف اور مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں امن کو فروغ ملے گا. اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ یمن کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کی پالیسیز میں جو چینج ہے, قطر کے ساتھ انہوں نے باقی جو ان کے حریف تھے ان کے ساتھ, بحرین وغیرہ کے ساتھ اپنے مسائل کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پہ بھی مثبت اس کا اثر ہوگا, لیبنان کے اوپر بھی مثبت اثر ہوگا, اور آئی ہوپ کہ اس کے اوپر وہ قائم رہ کے نہ صرف یہ کہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں جو ایک بہت اچھی بات ہے, بلکہ میوچل ٹریڈ بھی ہو, کلچرل ایکسچینجز بھی ہو, اور اس کو پریکٹیکلی مسلم امہ کو اکٹھا کر کے آگے چلانے کی بات ہو تاکہ ہم مضبوط ہوں اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. تو آئی تھنک یہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ
ایک نئی چیز ہوئی ہے جس کا کریڈٹ چائنا کو جاتا ہے کیونکہ مغرب نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی رکھی ہے. اور بہت شکریہ سینٹرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی محمد خان صاحب. آپ سابق وزیر مملکت ہیں, مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو دفعہ 144 کا نفاذ دوبارہ سے کر لیا ہے وہاں پہ لاہور کے اندر, کیونکہ آپ لوگوں نے ریلی نکالنی تھی, اس کو ملتوی بھی کر دیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب باقی لیڈرشپ نے کہا ہے, اور خان صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ چونکہ ایسے کوئی ماحول ہم نہیں بنانا چاہتے جس سے کہ لوگوں کی لائف جو ہے, یا ایون پولیس والوں کی جو لائف ہے, جو ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ خطرے میں ہو. اگر ایسی صورتحال برقرار رکھتی ہے نگران حکومت, تو پھر آپ کے لیے یعنی پی ٹی آئی کے لیے کیا آپشنز رہ جائیں گے؟ بہت شکریہ وحید بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں, ہم تو ایک قانون پہ یقین رکھنے والی جماعت ہیں اور ساری جدوجہد ہماری آئینی ہے, لیکن آج بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا اور سپریم کورٹ نے حکم دے دیا, صدر مملکت نے تاریخ دے دی, الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا, تو الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد دفعہ 144 کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ سپریم کورٹ کے, آئین کے اور الیکشن کمیشن کے سب کے خلاف جا رہے ہیں. کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کا حکم دیا تو الیکشن کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے جلسہ کرنا ہوتا ہے, جلوس کرنا ہوتا ہے, ریلی نکالنی ہوتی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے, کارنر میٹنگ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ نے دفعہ 144 لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آرٹیکل 224 کی راہ میں کھڑے, آپ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے حکم کی راہ میں کھڑے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت غیر آئینی کام یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر رہی. جو ان کا کام ہے بجائے اس کے کرنے کے, اس کو خود ہی وہ کیا کہتے ہیں, اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے. تو یہ تو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور محسن نقوی صاحب اور ان کی ساری ٹیم کر رہی ہے. کہ آپ اگر دفعہ 144 لگا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, ہم لوگ پھر جو پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ ہیں, اگر ہم نے الیکشن کے لیے الیکشن ریلی نہیں کرنی تو پھر کیا نفلی روزہ رکھ کر ہم گھر میں بیٹھ جائیں؟ علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو حکمت عملی ہے, ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بات کی وہ درست ہوگی کہ اگر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ورکرز لیڈرشپ باہر آتی ہے تو پھر وہ ایک کنفرنٹریشنل صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے, جس سے ظاہر ہے کہ جانی نقصان بھی ہوگا, مالی نقصان بھی ہوگا, جو کہ 8 تاریخ کو ہم نے دیکھا. لیکن مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ پولیس کے ڈر سے تحریکیں کینسل کرنے والے, خوف سے گھر میں دبک جانے والوں کو گیدڑ کہتے ہیں, لیڈر نہیں کہتے. اور پھر آگے وہ ٹویٹ آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرے بھی ہوگی. تو یہ جو مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ اس صورت میں کہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود زمان پارک میں ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ورکرز کو آگے کیا ہوا ہے, اور پولیس کے ڈر سے اگر آپ نے ریلی کینسل کر دیا تو پھر آپ تو لیڈر نہ ہوئے. کہ مریم بی بی جو ہیں وہ تو ملکہ ہیں, شہزادی ہیں, ان کی جو جی میں آئے وہ کہہ سکتی ہیں, ان کو تو 7 پن معاف ہے, وہ کہیں جو انہوں نے کہنا ہے. لیکن سیاسی طور پہ ان کی بات بہت ہی زیادہ بغیر کسی توجیہ کے ہے کہ وہ تانا دے رہی ہیں عمران خان صاحب کو, جو آدمی گولیاں کھا کے ملک کے اندر بیٹھا ہے اور روز وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور وہ کہیں نہیں بھاگا اور وہ فائٹ کر رہا ہے نظام کے خلاف, اسٹیٹس کو کے خلاف. تو یہ لیکچر وہ اپنے ابو حضور کو, بڑینیا صاحب کو کیوں نہیں دیتی کہ ان کے چھوٹے بھائی کی حکومتیں واپس آ جائیں؟ جہاں تک آج کے واقعات کے تناظر میں ان کی بات ہے تو مریم صاحبہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہزاروں ورکر تحریک انصاف کا اور عوام جو لاہوری وہاں موجود تھے اور دفعہ 144 سرکار نے لگا دی, جو بہت ہی غلط عمل انہوں نے کیا. اب اگر دفعہ 144 کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو توڑو, اور عوام تو تیار تھی, تو ادھر دوسری طرف پولیس اور رینجر بھی ہمارے اپنی پولیس ہے, اپنی رینجر ہے, تو آپس میں اگر مٹ بھیڑ ہوتی
تو کیا ایک ضلع شاہ کافی نہیں تھا جس کی شہادت ہو گئی ہے؟ اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اگر حالات خراب ہوتے اور کسی کو نقصان پہنچتا، کسی پولیس والی کی جان خدا نخواستہ جاتی، کوئی کارکن شہید ہوتا، کون رسپانسبل ہوتا؟ اور انشاءاللہ اس دفعہ 144 والے کام کو ہم عدالتوں میں چیلنج بھی کریں گے، اور پورا جو ہے جب تک اس کو ہم آئینی طور پہ اس کا کوئی تدارک نہیں کریں گے، ہم اپنے کارکن اور پولیس کی جانوں کو اور کارکنوں کو اور عوام کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہو، خدا نخواستہ لاشیں گرے، خون بہے اور یہ الیکشن ہی کینسل ہو جائے۔ ایگزیکٹلی یہ وہی چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم نکلیں گے، اور آپ دیکھیں گے پورا لاہور نکلے گا انشاءاللہ۔ علی صاحب بالکل بالکل، آئی تھنک کہ یہ حکمت عملی اچھی ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا خامد ہے، یہ ایک اچھی اپروچ ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جو زمان پارک کے ارد گرد وہاں پہ لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، ورکرز نے، ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ان کا لگاؤ ہے، وہ ان کے لیڈر ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ ڈو یو تھنک کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے خواتین کو اور ورکرز کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور آپ بنیادی طور پہ بزدل ہیں، یو آر ناٹ اے کریجیس لیڈر؟ دیکھیے، خواتین ہماری پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ فرام ڈے ون جو ہے، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، ہماری وومن ونگ کی صدر رہی، 2 دفعہ MLA رہی محترمہ منزہ صاحبہ۔ آپ عمران خان صاحب کی تحریک اٹھا کے دیکھیں، 1997-96 سے یہ خاتون ان کے ساتھ ہیں۔ اس طرح بہت سی خواتین، ہم جیسے جو نوجوان تھے وہ تو بڑے بعد میں شامل ہوئے، تو یہ خواتین عمران خان صاحب کی تحریک کو اور کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کی الیکٹڈ حکومت جو اس ملک کو بہت بہتر طریقے سے چلا رہی تھی اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن مہنگائی کنٹرول میں تھی، امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے، ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی تھی زراعت کی، اور امپورٹ اس لیے بڑھ رہی تھی کہ کارخانے لگ رہے تھے، پروڈکشن بڑھ رہی تھی، تو امپورٹ بھی بڑھ رہی تھی۔ ڈالر آپ کا کنٹرول میں تھا، اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے تھے، اور 6 GDP پہ ملک چل رہا تھا۔ اب یہ سارا کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا، اور آخر میں جا کے نہ صرف 12 بجے حکومت گرائی گئی بلکہ اس وزیر اعظم کو گولیاں تک مروا دی گئی۔ اب جس طرح سے پرچے کٹ رہے ہیں، یہ اس ملک کی بےزتی اور سب کی اس میں ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے اور اس پہ آج آپ نے 70-80 پرچے کاٹ دیے ہیں۔ کیا وہ دہشت گرد ہے وہی صاحب؟ کیا وہ ملک کا کوئی غدار ہے؟ ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم رہا اور آپ اس پہ غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے بھی بڑی غیر سنجیدہ۔ کیا امریکہ سے جنگ چھیڑ دیں، کچھ پر بمبار بھیج دیں، یا ہم یہ کہہ دیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو وہ فوری طور پہ پہلا کام یہ کریں گے کہ امریکہ پہ نیوکلیر اٹیک کر دیں گے۔ چلیں یہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا علی جی دیکھیں وہی صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ میں ملک کی خاطر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر وہ اپنی حکومت کے گرانے کو ایک بنیاد بنا کے امریکہ سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کا نقصان ظاہر ہے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی اب اپروچ ہے، آپ چونکہ ایک بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں، PTI کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اپنے رویے کو، ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس ملک کے اندر چیزوں کو بہتر کرنا ہے، ورنہ اس سے تو ماحول زیادہ خراب ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے تو اس پہ ہمیشہ بڑی کلیئر بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ابہام نہیں ہے، اور ابھی ماضی قریب میں ابھی 1 ہفتہ پہلے انہوں نے یہ بات دوبارہ کی کہ ان کی نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہے اور وہ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے۔ اور جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو ان کی پہلی جو بڑی تقریر تھی اس میں خود انہوں نے یہ بات کی کہ اس ملک کے لیے عمران خان صاحب سے زیادہ اس ملک کی فوج اہم ہے، حفاظت کے لیے، استحکام کے لیے۔ تو وہ تو اپنی ذات سے بہت اوپر کے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو کچھ شخصیات کی پالیسیز پہ، ان کے طریقہ کار پہ اعتراض رہا ہے اور اس پہ وہ بجا بھی ہے۔ باجوہ صاحب کی جو طرز عمل تھا، ان کے جب وہ وقت میں جس طرح سے معاملات چلے، اس پہ ان کا ایک بالکل کلیئر موقف ہے۔ لیکن اب آپ باجوہ صاحب کے حوالے سے جی ان کا کورٹ مارشل کر دیں، ادھر سے مریم صاحبہ کہتی ہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل کر دیں، تو یہ تو پھر
مطلب معاملات جو ہیں اس سے خراب ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے؟ کیا واٹس یور اسیسمنٹ؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اس فیصلے پہ بھی نوٹس لینا چاہیے کہ ہم نے الیکشن کا حکم دیا ہے اور آپ 144 لگا رہے ہیں، تو آپ تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب. آپ فیلڈ ڈائٹ کے سربراہ ہیں اور ریگولرلی لکھتے ہیں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گہری نظر ہے ان کی. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نگراں حکومت اس وقت انہوں نے، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2 مرتبہ دفعہ 144 جو ہے وہ لاہور میں نافذ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر ایونٹس ہوئے، جو 8 کے ایونٹس ہوئے ابھی تک. اس کا وہ ایک ورکر کی جو شہادت ہوئی ہے وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور وہ اس وقت پی ایم ایل این اور پنجاب نگراں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اس پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ دفعہ 144 کا نفاذ ایک نگراں حکومت جو ہے وہ واقعی میں کوئی ایسا کوئی خطرہ تھا، کوئی لا اینڈ آرڈر کا، کوئی ایسی سیکیورٹی کا کوئی تھریٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ نافذ کرنا پڑا؟ پہلے انہوں نے کیا اور 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے بعد پھر لفٹ کر لیا 7 دن کا کہہ کر، اور اب پھر رات 12 بجے جو ہے وہ اعلان کر دیا. بہت شکریہ وحید صاحب. اصل میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بعض کا دینا پڑتا ہے. دیکھیں ویسے تو دفعہ 144 یا ریلیوں کے اوپر پابندی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہو، یہ بالکل غلط سی بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس وقت جیسے نگران حکومت نے کہا ہے کہ 2-3 ایونٹس ہو رہے تھے اور اس موقع پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن پیدا ہونے کا امکان ہو. مثلا پی ٹی آئی کی ریلی تو عموماً بہت بڑی ہوتی ہے نا، جی اور اس موقع پہ 2 دوسرے کم از کم جلوس نکل رہے تھے. صحیح ہے. ایک تو عورت مارچ تھا اور ایک حیا مارچ تھا. اور آج جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی پی ایس ایل سے متعلق بھی چل رہی ہے. تو پی ایس ایل کا معاملہ چونکہ بہت سینسٹیو ہے اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے بارے میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں تھوڑی سی سینسٹیو اس لیے ہیں کہ ایسے ہائی پروفائل دہشت گردی کے واقعات باقی 3 صوبوں میں ہو چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس کا خطرہ بہرحال موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پی ایس ایل ابھی تو دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، اچھے طریقے سے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ، تو ایک اچھے طریقے سے گزر جائے تاکہ ملک کی بھی بدنامی نہ ہو اور لوگوں کی یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ بھی خراب نہ ہو. جی ہاں، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے میں نگران حکومت کو اس حد تک تو دوں گا کہ اس وقت وہ دے آر پلینگ سیف اور کوئی رسک نہیں لینا چاہتے حالات کی روشنی میں. تو اس لیے میرا خیال ہے کوئی ایسا کوآرڈینیٹ کر لے ڈیٹس کو کہ جب پی ایس ایل گزر جائے اور اس کا میچ نہ ہو رہا ہو، اور اس طرح کا کوئی ایونٹ بھی اب نہیں ہے میرے خیال میں فور سین، تو اس وقت یہ ریلی کر لے. کیونکہ ابھی سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا انتہائی ہارڈ کور پولیٹک الیکشن کیمپین، جی ہاں وہ تو ابھی شروع بھی نہیں. جی ہاں وہ تو جب آپ کے ووٹرز کی لسٹ کینڈیڈیٹس کی لسٹ فائنلائز ہو جاتی ہے تو الیکشن سے کو 22-25 دن پہلے پھر یہ زور پکڑتی ہے. تو ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا، تو اس لیے میرے خیال میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ کچھ تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو اس وقت تلخی ہے، ایک تو پولیٹیکل لیول پہ ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ باقی اتحادی جماعتیں جو ہیں، نگراں حکومت ورسز پی ٹی آئی لگ رہا ہے. کیونکہ جو پریس کانفرنس کی محسن نقوی صاحب نے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اور ساتھ آئی جی کو بٹھا کے، اور پھر اس کے بعد ایونٹس ہم نے دیکھا کہ وہ جو جوان جو ہے جس کی شہادت ہوئی اس کے والد کو ساتھ کھڑے کر کے، آئی جی صاحب ساتھ کھڑے ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پھر ایک کہہ رہے ہیں جی یہ حادثہ ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے جی نہیں یہ کسٹوڈین ٹارچر ہوا ہے. اینڈ
یہ ڈیتھ اس طرح سے کلنگ کی گئی ہے، اس چیز کو آپ کیسے مطلب اب ڈیل کر سکتی ہے ایک نگراں حکومت جس نے الیکشن کروانے ہیں، جس کے اوپر پھر ٹرسٹ ہوگا آنے والی گورنمنٹ جو بھی بنے گی یا نہیں بنے گی، جو اپوزیشن ہوگی؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے. اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق ہے آنے والے الیکشن کے نتائج سے، اس کے اوپر ٹرسٹ سے، اس کی کریڈیبلٹی سے. دیکھیے یہ تو پی ٹی آئی تو پہلے ہی الیکشن کمیشن کے بارے میں تو جو کچھ کہنا تھا اتنا کچھ کہہ چکی ہے اور بہت پرسنلائزڈ کہہ چکی ہے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو وہ پی ایم ایل این کا غلام، نوکر، ان کا تنخواہ دار، اس قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. یعنی آپ کسی کو پرسنلی جب آپ ہٹ کریں گے، اور پورے الیکشن کمیشن کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہوا ہے اپنے طور پہ، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ان کے بارے میں انتہائی شدید اور انتہائی تلخ جملوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں. اب آپ نے نگران حکومت جو ہی اناؤنس ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے پی ٹی آئی نے موجودہ وزیر اعلیٰ جو نگران ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہا، وہ عمران خان صاحب نے کہا، وہ بھی آپ سن چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف کو ہٹانے کے لیے جو سب سے زیادہ ایکٹیو لوگ تھے ان میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. تو ان کو پرسنلی اس کے اوپر ان کو پھر ظاہر ہے کہ ان کو کافی زیادہ لے دے بھی ہوئی کہ پہلے آپ امریکیوں کو کہتے تھے، پھر آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ، اب آپ جو ہے وہ محسن نقوی پہ آ کے رک گئے. جی ہاں. اور اس کے بعد پھر ابھی یہ جو کل کا پرسوں کا واقعہ ہوا ہے انفارچونیٹ، جو کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کا بھی انہوں نے الزام پھر پرسنلائزڈ وزیر اعظم پہ دیا کہ اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ اتنی پرسنلائزڈ سیاست کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ دوسری طرف سے بھی اس کو پرسنلی نہ لیا جائے. لیا تو نہیں جانا چاہیے، لیکن آفٹر آل یہ انسانوں کا دور ہے، انسانوں کی حکومت ہے، انسان ہی اس پہ سارے انوالوڈ ہیں، تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہونے کا احتمال ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنے اس طرز عمل کے اوپر ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو، لیکن اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو، وفاقی حکومت ہو، اپوزیشن جو ان کی اپوزیشن تھی پہلے اور اب وہ وفاقی حکومت کی پارٹیاں ہیں وہ ہوں، یا اب نگران حکومت ہو، تو ان کے بارے میں بے شک تنقید کریں اور جو پہلو ہے وہ ضرور ہائی لائٹ کریں، لیکن اس کو پرسنلائز نہ بنائیں. اس سے پھر تلخی بہت بڑھ جاتی ہے. احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کی ابھی تک کی، اگر آپ یعنی اس واقعے کے بعد پھر یہ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے جواب میں کل انہوں نے ایک دوبارہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، پریس سے بھی خطاب کیا، اس کے اندر ایک ایگریشن دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب بھی ہے مریم صاحبہ کا بھی یہی حال ہے. آج انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، مطلب ایک طرف دفعہ 144 اگر لگا دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، تو وہ کہتی ہیں کہ پولیس سے ڈر کے جو ہے تحریکیں کینسل کرنے والے جو ہیں وہ گیدڑ ہوتے ہیں، وہ لیڈر نہیں ہوتے. پوری ٹویٹ میں تو انہوں نے باقی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی پرووکیشن جب آپ کرتے ہیں تو پھر تو ماحول خراب ہوگا نا اس سے؟ دیکھیے اب ماحول میں اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی اگریسو لینگویج، نیگیٹو لینگویج، پرسنلائزڈ اٹیکس، اس کا چلن ہو گیا ہے ہماری پالیٹکس میں، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. لوگ اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں. ورکرز جو ہیں، لوگ جی ہاں جی ہاں ورکرز اس کو بہت پسند کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ کو بزدل اور کمزور اور یبو اور اس قسم کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. پھر آپ کی پذیرائی کو نہیں ہوتی اپنے کارکنوں میں بھی اور پبلک میں بھی. تو اس سے تو اس کی لگتا وجہ سے یہ ہے کہ پھر عمران خان اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ اسی قسم کا پھر ایگریشن جو ہے وہ لے کے چلتے رہیں گے، اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پھر ورکرز تک آئے گا. اور پھر جو کچھ ہم نے 8 مارچ کو دیکھا، خدا نہ کرے ایسا ریپیٹ ہو، یہ تو پھر اس طرح کے ماحول کی طرف ہم چلے جائیں گے. جی ہاں بالکل، یہ ہمیں ایسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، 2 باتیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک تو عمران خان صاحب نے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی تھی، وہ اس لیے تو نہیں کی تھی کہ دوبارہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جائے. وہ تو فائدہ کیا ہوا؟ 1 سال آپ نے قربان کیا، اسمبلیوں کی قربانی دی. تو مقصد یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں، وفاقی طور پہ انتخابات ہوں، تاکہ پی ٹی آئی مرکز میں
وہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو واپس حاصل کر سکے. یہ مقصد تھا نا, اور اس کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی, لیکن وہ نہیں ہوا. قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی, دباؤ کارگر نہیں ہوا ابھی تک, تو اس سے ایک فرسٹریشن بڑی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی. اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی دباؤ محسوس گورنمنٹ بھی دباؤ محسوس کر رہی ہے, وفاقی حکومت میرا مطلب ہے, کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو جو پبلک اوپینین پولز ہیں اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پہ تو نقصان اس گورنمنٹ کا ہوگا, وفاقی حکومت کی پارٹیوں کا ہوگا. چلیں آخری تو وہ بھی سوال, جی آخری سوال بلال صاحب, کرنا چاہتے ہیں. جی کیا یہ الیکشن واقعی میں نظر آ رہے ہیں آپ کو 30 اپریل کو؟ پنجاب کی چلیں سے بات کر لیتے ہیں, کے پی تو ابھی گورنر صاحب کہتے ہیں جی مزید کنسلٹیشن کریں گے, تو پنجاب میں ڈو یو تھنک کہ 30 اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے؟ مشکوک لگتا ہے معاملہ, اچھا مجھے یقین نہیں ہے, اچھا کیونکہ اس لیے کہ ہمارے جو وزراء ہیں, سینئر وزراء دیکھیے, منسٹر فار پلاننگ ہے, منسٹر فار لا ہے, منسٹر فار انٹیریئر ہیں, یہ بہت اہم وزراء ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات ایک سے زائد مرتبہ کہی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انتخابات کو صوبائی اسمبلی کے الگ سے ہونے چاہیے, یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے, جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کم از کم موجودہ ڈیٹ پہ تو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ سپریم کسی ایسی کورٹ کی ڈیٹ کنٹیمپٹ نہیں ہوگی, کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی پھر کسی کے اوپر اگر جو نہیں کرے گا اس پہ عمل درآمد؟ دیکھیے اس میں اگر تو اس کا ایک قانونی راستہ بھی ہے نا. جی قانونی راستہ یہ ہے کہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے اور اس کو ریپلیس کر سکتا ہے, نیا شیڈیول بھی دے سکتا ہے, اور اس میں کوئی ایسی نہیں ہے لمٹ کہ آپ اتنے دن کر سکتے ہیں اتنے دن نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ابھی جب کراچی حیدرآباد میں ہو رہے تھے فیز 2 کے سندھ میں, تو 3 دفعہ الیکشن پوسٹ پون کیے تھے الیکشن کمیشن نے صوبہ سندھ کی حکومت کے کہنے پہ, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بارش تھی, طوفان آیا تھا اور ہمارا سٹاف ادھر بیزی ہے. تو 4تھی دفعہ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب مزید پوسٹ پون نہیں ہو سکتے, پھر انہوں نے اس ڈیٹ کے اوپر الیکشن کروائے. تو اب یہ سیکشن 58 کے مطابق اگر الیکشن کمیشن کے سامنے حکومت وجوہات بیان کرے گی اور پیش کرے گی ایویڈنس کہ یہ وجوہات ہیں, ہم اس وجہ سے الیکشن نہیں کروا سکتے اور نہیں آپ کو وسائل دے سکتے, مالی وسائل اور سیکیورٹی کے وسائل, اور ملک کو اتنے سیریس تھریٹس ہیں, اور اگر الیکشن کمیشن کنونس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگی. یہ صحیح ہے کہ اس کو پھر بھی چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ پہ اور الٹیمیٹلی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا, لیکن اگر الیکشن کمیشن کنونس نہیں ہوتا تو وہ ریجیکٹ کر دے گا حکومت کی تعویل کو اور کہے گا نہیں الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے. اس صورت میں اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ, بلکہ یہ تو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگی, کیونکہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. چلیں بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, پلڈیٹ کے سربراہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم سے اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.